السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی حالات پہ۔ اس میں سب سے اہم جو چیز ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ مختلف حکومتیں مختلف ادوار میں اپنی اپنی مرضی کے مطابق اعداد و شمار جاری کرتی ہیں اور اعداد و شمار کے کھیل میں عوام کو پھنسا کے رکھتی ہیں۔ تو تھوڑی بہت اگر ہمیں پتہ ہو اس سلسلے میں کہ کیسے اور کیا ہو رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ بھی ہم حکومتوں کے اور ان کے جو چینلز اور جو ان کے جو لفافہ سپاہی یا یہ سارے لفافہ صحافی اور یہ ساری چیزوں کے چکر میں پڑے رہیں، ہم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو آتی ہے ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہیں۔ تو آج کی جو خبر ہے، میں آپ کو پہلے وہ خبر بتانا چاہتا ہوں۔ مئی میں یہ خبر آئی تھی کہ مالی سال 2022 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4 سال کی بلند ترین سطح یعنی 17.4 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ 17.4 بلین ڈالر، یہ پچھلے 4 سال میں۔ اور اس میں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یہ اعداد و شمار ہیں اور ڈان کی خبر ہے یہ جنہوں نے دی تھی۔ یہ 2022 کا ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ خسارہ جو ہے وہ 17.4 بلین ڈالر ہے۔ 2021 کا جو فیسیکل ایئر تھا، فائنانشیل سال 2021 کا، اس میں یہی خسارہ جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشنٹ کہتے ہیں وہ 2.82 USD تھا، یعنی 2.82 بلین ڈالر۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ مطلب کیا ہے اس کا۔ آپ کو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ 17.4 بلین ڈالر اور 2.82 بلین ڈالر جو ہے اس کا فرق تو آپ آسانی۔ تو بات جب ہم کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، ڈیفیسٹ کا مطلب کمی ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اصل میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کی ٹرمز جو یوز ہو رہی ہے وہ یوز ہو رہی ہے مالی خسارہ جو ہماری تجارت کا بیسکلی ہوتا ہے، کہ پاکستان نے جو بیرون ملک ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ ڈالر۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ کے جب وہ خسارے میں جاتا ہے تو اس میں ہم نے یہ چیز تو پتہ کر لی ہے کہ جو ہماری امپورٹس ہوں گی اور ایکسپورٹس ہوں گی ان کا فرق ہوگا، کیونکہ ہماری امپورٹس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہماری کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی ہمیں یہ خسارے کا سامنا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے سود اور منافع جو دینا ہوتا ہے وہ ہم اس مد میں ڈالتے ہیں جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو ہمیں غیر ملکی امداد ملتی ہے، جو ورلڈ بینک اور IMF سے جو پیسے ملتے ہیں، جو ہم وہاں سے قرضے لیتے ہیں، وہ ہم آمدنی میں شو کر دیتے ہیں، یعنی ہم یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیسے آئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پیسے جو آتے ہیں وہ ہم نے دینے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقتی طور پہ اس کو ڈال کے ہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر دکھا سکتے ہیں، لیکن آفٹر آل ہم نے جب اس کی پیمنٹ کرنی ہے تو ہمیں پھر مسئلہ بنے گا۔ اس لیے اصولی طور پہ تو ترسیلات زر جو ہوتی ہیں وہ بجٹ کے حساب سے بہت کم ہوتی ہیں، اس کا حصہ ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بیرون ملک سے جو اوورسیز پاکستانی کی ترسیلات زر ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیرونی امداد جو ہے وہ بھی اس میں بہت چھوٹا سا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اکاؤنٹ ہر سال بڑھتا جائے گا تو اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو آپ کو انٹرسٹ اور جو سود دینا پڑے گا وہ بھی بن جائے گا۔ اب پاکستان اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے کہ ہماری آمدنی کا 1/3 جو ہے وہ سود میں جاتا ہے ہر سال۔ ہم اس کا سود اور قرضوں کی جو قسطیں دینی ہیں وہ اس کے علاوہ ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تقریباً 1/3 ہمارا اس میں جاتا ہے، 1/3 ہمارا جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں چلا جاتا ہے، باقی 1/3 جو ہے اس میں ہم نے اپنے ملک کی بیوروکریسی چلانی ہوتی ہے، سیاستدانوں کے للے تللے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کام اتنے آسان نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کن چیزوں پہ ہوتا ہے، ڈالروں میں کرنی ہوتی ہے، اور پاکستان نے جو چیزیں باہر بیچنی ہوتی ہیں وہ ڈالروں میں بیچنی ہوتی ہیں۔ ہم چیزیں بیچتے ہیں یعنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں، اور پھر ہم چیزیں باہر سے جو خریدتے ہیں وہ ان کی پیمنٹ ہم نے ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم بیچنے والی چیزیں ہماری زیادہ ہوں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کی بجائے سرپلس میں جاتا ہے،
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیرونی برآمدات ہماری بہت کم ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، یہ کبھی سرپلس میں نہیں جاتا۔ اب اس میں جو چیزیں اس کو ناپنے والی ہیں، دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از اے میجرمنٹ آف اے کنٹریز ٹریڈ، تجارت، where the value of the goods and services it imports exceeds the value of the products it exports۔ وہی بات ہوئی نا کہ جو ہم چیزیں جو ہے وہ باہر بھیجتے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہیں، اور جو ہم لاتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ انکم، یہ ایکچوئل تو یہی انکم ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اور بھی شامل ہوتی ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہم شامل کرتے ہیں جو ہم نے قرضے دینے ہیں، ان کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ دینا ہے، اور قرضوں کی جو قسطیں دینی ہوتی ہیں وہ بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ زیادہ ہوں گی تو وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں آ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ایک ڈیبٹ اور کریڈٹ ہم بنا رہے ہیں۔ ایک ڈیبٹ جو کریڈٹ والی چیزیں ہیں وہ ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور جو بیرون ملک سے ترسیلات زر آتی ہیں، یا اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس قرضے کے اگینسٹ ہمیں کوئی پیمنٹ دیتا ہے، یا اس کے اگینسٹ ہمیں وہ انٹرسٹ دیتا ہے، تو ہم قرضہ تو دیتے نہیں کسی کو، نہ ہی ہم کوئی اس طرح کا معاملہ ہمارا ہے کہ ہم اس میں کریں۔ تو ہمارے پاس دوسری چیز بچتی ہے کہ بیرون ملک پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جو ترسیلات زر بھیجتے ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ان دونوں کا مجموعہ جو ہے اس میں سے ہم نے مائنس کیا کرنا ہے، جو ہم نے امپورٹ کرنی ہے وہ ساری چیزوں کی پیمنٹ ہم نے ڈالروں میں کرنی ہوتی ہے، وہ اس میں سے مائنس کرتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے قرضے دینے ہیں، ہم نے کیونکہ لینے کسی سے نہیں ہے اس لیے پلس ہوں گے نہیں، کیونکہ ہم نے سارے دینے ہیں اس لیے وہ بھی مائنس ہوں گے۔ تو نیٹ امپورٹس اور جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں یہ ملا کے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں اس میں سے مائنس کرتے ہیں جب ہم اپنی آمدنی میں سے۔ تو اگر وہ مائنس میں جائے، یعنی جو ہم نے امپورٹس زیادہ کی ہوئی ہوں، تو وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی کنٹری کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تجارتی خسارہ اس کو ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی ایک ہی ملک کے دور میں تو نہیں ہوتا نا، یہ ساری حکومتوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا تجویز کیا جاتا ہے وہ دیکھ